کہانی 5واں منزل پر ایک کمرہ ہے جس کا رنگ اکھڑا ہے اور کھڑکی کے اوپر سوری لکھا ہے۔ 3 دوست زمین پر بستر پر لیٹے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے سرگوشی کرتا ہوا۔ یہاں خرگوش، بلی اور مرغی دیوار پر دکھائی دے رہی ہے۔ دیوار کے رنگ میں جو آدھا نیلا آدھا سفید ادھڑا ہوا ہے۔ ویسے میں نے اپنا تمہیں کچھ نہیں سنایا کیونکہ میں سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں فیس بک پر ڈال دیتا ہوں۔ اچھا رکو، میں تمہیں ایک چیز سناتا ہوں۔ ارے ہاں سوری، چلو کہانی سنو۔ کوئی نہیں جانتا اس دیوار پر سوری کس نے لکھا، کیوں لکھا ہے۔ یہ کمرہ بھی کوئی لیتا ہے؟ کسی نے اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مگر ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کمرے میں ایک شخص تھا جس نے سوری لکھا۔ مگر کیوں؟ سنو تو۔ وہ ایک اچھا خاصا عام سا لڑکا تھا۔ وہ کماتا اور زندگی چلاتا، مگر بچپن میں جو بچے اس کے گھر پڑھنے آتے تھے، جب اس کی منہ زور جبلت توڑنا اس کو جوانی میں لے گئی تو اس نے گندی فلمیں دیکھ کر لذت لینے لگا۔ وہ مجھ نہیں کرتا تھا مگر ناخود لذتی سے واقف ہوا تھا۔ مگر پھر ایک دن اس کو موقع مل گیا۔ اس کے گھر آئے چھوٹے پڑھنے والے بچوں میں جب وہ گھر میں اکیلا تھا، روز کی طرح اس نے بچوں کے گال چومے اور یکدم ایک بچے کے ہونٹ پر بوسہ لیا۔ اس کے بعد اس نے ان بچوں کو کچھ چیزیں دیں اور کہا، آج یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ میرا غصہ معلوم ہوا تو سوچ لینا۔ بچے تھوڑا سا سہم جاتے ہیں جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے۔ انہوں نے گھر سے کپڑے ڈھونڈ کر نکالتا ہے، اپنے گھر سے کپڑے ڈھونڈ کر نکالتا ہے اور ان تینوں کو ریشمی کپڑے پہناتا ہے لڑکیوں سے، جس میں 2 بچوں کو، ایک بچی کو، اور ان کے جسم پر ہاتھ مسلتا ہے کپڑے پہناتے ہوئے۔ ان کو گدگدی محسوس ہوتی ہے اور کپڑے بدلتے ہوئے ننھے جسموں پر کھیل کر ان کے جسم کو چومتا ہے، باری باری ان کے ہونٹ سہلاتا ہے۔ ایسے ہی 1 دن 2 دن چند دن وہ کرتا ہے، مگر تھوڑے عرصے میں ہی اس کو عقل آتی ہے۔ جب ایک استانی بتاتی ہے زبردستی کرنا غلط ہے، اس کو احساس جرم محسوس ہوتا ہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ ان پڑھنے والے بچوں سے ناراض ہو کر بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد 2 سال بعد وہ بچے ہلکا سا یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کچھ ایسا کیا تھا بچوں کو، ان کے تو معلوم ہوتا ہے بچے وہ بات بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس کو تسلی ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنی نگاہ میں مجرم بن جاتا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے اور وہ اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ شادی ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کی جنسی جبلت اب مزید زور پکڑتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت شادی شدہ لڑکی سے لگ جاتا ہے۔ وہ لڑکی بھی اپنے شوہر سے کوئی خاص خوش نہیں ہوتی۔ دونوں میں گہری دوستی اور جنسی تعلق بن جاتا ہے یا دوستی۔ یہ لوگ ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شروع میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ایک بیوٹی پارلر چلانے والی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک روز وہ بیوٹی پارلر والی اچانک وہاں آتی ہے اور اپنے وقت سے 2 گھنٹہ قبل وہاں دیکھتی ہے کہ سیکس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جب چیختی چلاتی ہے تو یہ کیا بکواس ہے۔ اس کا غصہ کم ہونے پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ ویڈیو آ گئی ہاتھ میں، ہم اس سے کمائیں گے۔ وہ چیختی چلاتی ہے، لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، سارے ثبوت اپنے ساتھ لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں جو سیکس کرنے آئے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس پر ایک FIR کٹوا دیتا ہے۔ وہ پھنس جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی 62 شخص سے FIR ختم کروا دیتی ہے مکمل طور پر۔ وہ لڑکا لڑکی واپس شہر میں آ کے کام کرنے لگتے ہیں نئے سرے سے۔ ایک روز ایک چھوٹے شہر کی لڑکی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لڑکی پھر سے سیکس کے لیے آسانی سے استعمال ہونے لگتی ہے۔ دوسری جانب لڑکا لڑکی ایک نئے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں، مگر
اب کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک روز وہ لڑکا اکیلا سوچ رہا ہوتا ہے، وہی شادی شدہ لڑکا جس کو سیکس لگ چکا ہوتا ہے، کہ اب کے بار وہ اکیلے کمرے میں ماضی میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ اس نے بچوں کو اسی طرح استعمال کیا ہے اور اس طرح اس کے بچے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ شدت سے چیخ پڑتا ہے اور اپنے بچوں کی تصویر پر لپسٹک سے لگا کر بوسے لیتا ہے۔ کھڑکی کی دیوار پر کھڑے ہو کر سوری لکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔